السلام علیکم بچوں، آج ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا لیکچر نمبر 26 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں آج 10 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور ہم اسٹڈی کر رہے تھے زر کی اقسام۔ بچوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زر کی اقسام سے پہلے زر کی 2 تعریفیں کریں گے، پروفیسر واکر کی زر کی تعریف اور پروفیسر کروتھر کی بہترین اور جامع تعریف زر کی پہلے لکھیں گے، اس کے بعد زر کی اقسام ہیڈنگ دیں گے، پھر زر کی اقسام ایک ایک لائن میں لکھ لیں گے۔ یہ 5 اقسام ہیں جس میں سے دوسری اقسام ہم کر رہے تھے۔ پہلی قسم تھی دھاتی زر، پھر دھاتی زر کی 2 قسموں کو اسٹڈی کیا ہم نے، معیاری زر اور علامتی یا وضعی زر۔ اس کے بعد بچوں ہم نے دوسرے نمبر پر کاغذی زر کو ڈسکس کیا۔ آج ہم کاغذی زر کی 2 اقسام ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے۔ بچوں کاغذی زر کی جو 2 اقسام ہیں ان میں پہلی قسم ہے بدل پذیر کاغذی زر اور دوسری ہے غیر بدل پذیر کاغذی زر۔ بچوں بدل پذیر کاغذی زر سے مراد ایسا زر ہوتا ہی ہے، یہ ایسے کرنسی نوٹ ہوتے ہیں جن کو مطالبے کی صورت میں یا جن کو ضرورت پڑنے پر فوراً سونے چاندی یا زر مبادلہ میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے۔ مثلا پاکستان کے تمام کرنسی نوٹ بدل پذیر کاغذی زر کا درجہ رکھتے ہیں۔ سینٹرل بینک آف پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو جاری کرتا ہے، جن پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کے دستخط تحریر ہوتے ہیں اور درج ذیل تحریر ہوتی ہے: بینک دولت پاکستان 10 روپیہ حامل اعضاء کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ آپ 10 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہوگا بینک دولت پاکستان 10 روپیہ حامل اعضاء کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ یہ بیٹا ضمانتی تحریر ہوتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا حکومت پاکستان کی طرف سے، جو یہ واضح کرتی ہے کہ جو بھی لوگ ان نوٹوں کو چینج کروانا چاہیں، تبدیل کروانا چاہیں، تو وہ اسٹیٹ بینک یا اسٹیٹ بینک کی کسی بھی شاخ سے یعنی نیشنل بینک سے مستند سکوں میں تبدیل کروا سکتے ہیں۔ بچوں دوسری کائنڈ ہے غیر بدل پذیر کاغذی زر، انکنورٹیبل پیپر منی۔ یہ ایسے کرنسی نوٹ ہوتے ہیں جنہیں حکومت جاری تو کرتی ہے لیکن انہیں ضرورت پڑنے پر سونے چاندی یا زر مبادلہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسے نوٹوں کے بدلے میں حکومت سونا یا چاندی محفوظ سرمایہ کے طور پر رکھتی ہی نہیں ہے، لیکن قانونی طور پر وہ لوگوں کو ایسے نوٹ لینے کا پابند بنا دیتی ہے۔ مثلا پاکستان میں 1 روپے کا نوٹ، 2 روپے کا نوٹ اور 5 روپے کا نوٹ غیر بدل پذیر کاغذی زر تھا، کیونکہ اسے حکومت پاکستان جاری تو کرتی تھی لیکن قانونی طور پر لوگ اسے قبول کرنے کے پابند ہوتے، لیکن حکومت اس کو سونے چاندی میں تبدیل کرنے کی پابند نہیں ہوتی تھی۔ اب حکومت پاکستان نے 1 روپے سے 5 روپے تک کے نوٹوں کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ پر دھاتی سکوں کو جاری کیا۔ بچوں تیسری کائنڈ ہم ڈسکس کریں گے آج، قانونی زر یا زر قانونی، لیگل ٹینڈر منی ہے۔ بیٹا قانونی زر جو ہوتا ہے اس سے مراد وہ زر جس کی حیثیت ویسے تو قانونی ہوتی ہے لیکن قانونی طور پر اسے لین دین میں قبول کرنے کے لوگ پابند ہوتے ہیں اور اس کو لینے سے انکار کرنا جرم تصور ہوتا ہے اور اس کو لینے سے انکار کرنے والا مجرم تصور ہوتا ہے۔ پاکستان میں تمام سکے اور کرنسی نوٹ قانونی زر اور کوئی بھی شخص انہیں قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں قانونی زر کی، لامحدود زر قانونی اور محدود زر قانونی۔
بیٹا محدود ذرے قانونی جو ہے لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی ہوتی ہے، اس سے مراد ایسا زر ہے جس کی حیثیت ویسے تو قانونی ہوتی لیکن لین دین میں کسی بھی شخص کو ایک خاص حد سے زیادہ لینے پر یا قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ مثلا پاکستان میں 1 پیسہ سے 25 پیسے تک کے سکے جو تھے وہ محدود ذرے قانونی تھے، اور ان کی ادائیگی 1 روپے سے 20 روپے تک کی ادائیگی ان سکوں کی مدد سے کی جا سکتی، لیکن اگر 20 روپے سے زیادہ ادائیگی کی صورت میں قانونی طور پر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قانونی طور پر ادائیگی کی صورت میں لوگوں کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن 1 روپے سے 20 روپے تک کی ادائیگی 1 پیسے سے 5 پیسے تک 25 پیسے تک کے سکوں سے کی جا سکتی تھی۔ بچوں یہ محدود ذرے قانونی تھا۔ لامحدود ذرے قانونی جو ہوتا ہے یہ ایسا زر ہوتا ہے جو کہ غیر محدود حد تک لین دین میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا پاکستان میں 50 پیسے کے سکے سے لے کر 5 روپے تک کے سکے نیز ہر قسم کے نوٹ غیر محدود ذرے قانونی، کیونکہ ان سے لامحدود حد تک ادائیگی کی جا سکتی ہے اور کسی بھی مقدار میں قبول نہ کرنے والا قانونی طور پر مجرم تصور ہوتا ہے۔ بچوں دوبارہ بتا دیتا ہوں، قانونی زر ایسے مراد ایسا زر ہے جس کی حیثیت تو قانونی ہوتی لیکن ایک خاص حد سے زیادہ لینے پر لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے۔ مثلا پاکستان میں 1 پیسے سے 25 پیسے تک کے جو سکے تھے ان سے 1 روپے سے 20 روپے تک کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر 20 روپے سے زائد ادائیگی کی صورت میں لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، قانونی طور پر ایسا ممکن نہیں ہو پاتا تھا، لہٰذا لامحدود ذرے قانونی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ایسا زر ہوتا ہے جو غیر محدود حد تک لین دین میں استعمال ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں 50 پیسے کے سکے سے لے کر 5 روپے تک کے سکے نیز ہر قسم کے نوٹ غیر محدود قانونی زر ہیں، لامحدود ذرے قانونی ہیں، کیونکہ ان سے لامحدود حد تک ادائیگی کی جا سکتی ہے اور کسی بھی مقدار میں قبول نہ کرنے والا قانونی طور پر مجرم تصور ہوتا ہے۔ بچوں چوتھا پوائنٹ ڈسکس کریں گے، چوتھی کائنڈ ہے زر کی، قریبی زر، نیئر منی۔ کچھ اشیاء قریبی زر کے طور پر کام کرتی ہیں، یہ حقیقت میں یہ کیش کی طرح تو گردش نہیں کرتی، یعنی زر نقد کی طرح گردش نہیں کرتی، لیکن ضرورت پڑنے پر انہیں کیش میں یا زر نقد میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے۔ جیسے میعادی امانتیں ہوتے ہیں، ٹائم ڈپازٹس ہوتے ہیں، سرکاری کفالتیں ہیں، گورنمنٹ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، جیسے انعامی بانڈز ہو گئے، گورنمنٹ کے ڈاک خانے کے سرٹیفکیٹ ہو گئے، سرکاری بانڈز یا تمسکات ہو گئے، اس سے شیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں ہم زر نقد نہیں کہتے کیونکہ یہ اشیاء کی خرید و فروخت میں براہ راست استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ان کو فروخت کر کے زر نقد حاصل کیا جا سکتا ہے، کیش حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بچوں جیسے سرکاری تمسکات، ڈاک خانہ کی سرکاری انعامی بانڈز وغیرہ، یہی میعادی امانتیں، سرکاری کفالتیں اور حصص ہوتے ہیں۔ شیئرز وغیرہ ایسے اثاثے ہوتے ہیں جو زر کی طرح سیال پذیر تو نہیں ہوتے، کیش کی طرح تو نہیں ہوتے، لیکن انہیں فوراً زر میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے، یعنی یہ لیکوڈ نہیں ہوتے لیکن انہیں فوراً لیکوڈ فارم میں یا زر میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے۔ بچوں لاسٹ کائنڈ ہے اعتباری زر، کریڈٹ منی۔ اعتباری زر جو ہوتا ہے یہ اعتبار یا بھروسے کی بنا پر گردش کرتا ہے، اس کا اطلاق یا اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ایسے لین دین پر جس میں نقد ادائیگی کرنے کی بجائے مستقبل میں رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اعتبار کے لیے اچھے کردار، مضبوط ساکھ اور رقم کی واپسی کی استطاعت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر اعتبار کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، زبانی وعدہ اور تحریری وعدہ۔ بچوں زبانی وعدے کی صورت میں تو قرض خواہ کو مقروض پر مکمل اعتماد بھروسہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی شخص سے رقم ادھار لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی تحریر نہیں لکھ کر دیتے،
اور وقت مقررہ کے بعد آپ وہ رقم واپس کر دیتے ہیں۔ میرا زبانی اعتبار جو ہوتا ہے وہ عام طور پر قریبی عزیزوں، رشتہ داروں، قریبی دوستوں پر کیا جاتا ہے۔ جو تحریری وعدہ ہوتا ہے اس سے مراد ایسا وعدہ ہے جس میں مقروض جو ہوتا ہے یعنی قرض لینے والا قرض دینے والے کو، قرض خواہ کو ایک تحریر لکھ کر دیتا ہے کہ اس نے فلاں شخص سے اتنے روپے ادھار لیے ہیں، یعنی اتنی روپے کا مالیت کا مال لیا ہے، اور وہ اس ڈیٹ کو اس عرصے کے بعد اس کی ادائیگی کرے گا۔ اعتباری زر کے تحریری وعدے کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کل ڈسکس کریں گے، جنہیں ہم حالات زر اعتبار بھی کہتے ہیں، اور تحریری وعدہ یا اعتباری زر کی مختلف صورتیں ہم ڈسکس کریں گے، جنہیں ہم حالات زر اعتبار بھی کہتے ہیں، انسٹرومنٹس آف کریڈٹ منی۔ یہ کچھ روایتی آلات ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جدید آلات ہیں اعتباری زر کے۔ بچوں آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ اگلا ٹاپک ہم آلات زر اعتبار کل اسٹڈی کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔